اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8th کلاس کا یہ 10th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نجاسات کا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اور کافر کے بارے میں مسئلہ نمبر 103 پڑھ لیا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ 4 کیٹیگریز کے انسان ہیں جو نجس شمار ہوتے ہیں، جس میں کافر تھا جو خدا کو نہ مانے یا خدا کو ایک نہ مانے، غالی تھا جو ائمہ کو خدا مانے یا کہے کہ خدا ائمہ میں حلول کر گیا ہے، خارجی و ناسبی تھا جو ائمہ سے دشمنی کا اظہار کرے، بغض کا، نفرت کا اظہار کرے، اور چوتھا تھا کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے، جو کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے یا ضروریات دین کا انکار کرے، لیکن ایسا انکار ہو ضروریات دین کا جس کا نتیجہ یہ نکلے، جس سے سمجھ میں یہ آئے کہ وہ نبی کو کسی اسپیسیفک کیس میں ہی سے ہی جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ 4 گروپس نجس شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں، جو 3 قسم کے لوگ ہیں، عیسائی، یہودی اور پارسی مجوسی، پارسی اور مجوسی ایک ہی چیز ہوتے ہیں، یہ پاک شمار ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ ہم آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں، مسئلہ نمبر 104، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے، جو کہ نجس ہے، یہ جو 4 کیٹیگریز نجس ہیں، ان کا پورا جسم نجس ہوتا ہے، پورا کا پورا جسم ان کا نجس ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بال اور ناخن بھی نجس ہوتے ہیں، اور ان کے جسم سے کوئی جو رطوبتیں نکلتی ہیں، رطوبت بولا جاتے لیکوڈز کو، مثال کے طور پہ ان کا پسینہ ہے، ان کی تھوک ہے، یہ بھی تمام تر چیزیں کافر کی نجس ہوتی ہیں۔ تو کافر کا نجس جسم پورا کا پورا نجس ہے، سر سے پیر تک، اس کے بال، ناخن، اس کے جسم کے وہ سارے پارٹس جن میں روح نہیں بھی ہے وہ بھی نجس ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جسم سے جو لیکوڈز نکلتے ہیں، جو اس کا پسینہ ہوتا ہے یا اس کی تھوک ہوتی ہے یا اس کی ناک سے بلغم نکلے، یہ سب بھی نجس شمار ہوگا۔ مسئلہ پڑھ رہا ہوں میں، اس مسئلے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کافر کا تمام بدن، پوری کی پوری باڈی، حتیٰ کہ اس کے بال، اس کے ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ اس کو کیوں الگ سے بتایا کہ یہاں تک کہ اس کے بال اور ناخن بھی نجس ہیں۔ یہ اس وجہ سے بتایا کیونکہ نجاست بعض جو نجس چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مردار، نجاسات میں سے ایک ہے مردار، جو آپ لوگ 7th کلاس میں اس کی کچھ ڈیٹیلز پڑھ چکے ہوں گے پچھلے سال، اگر آپ لوگوں نے یہ کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی۔ تو مردار کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مردار نجس ہوتا ہے، لیکن جس جانور کا مردار نجس ہوتا ہے اس کے بال اور ناخن نہیں نجس ہوتے۔ اگر بلی مر جائے تو وہ بلی نجس ہے اس کی باڈی، لیکن اس کے جو بال ہیں وہ نہیں نجس، اور وہ جو اس کے ناخن ہیں یا اس کے دانت ہیں، جن اس کے پارٹس میں روح نہیں ہوتی، وہ نہیں نجس ہوتی۔ تو کافر کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم کے جن حصوں میں روح نہیں ہوتی، جیسے کہ اس کے بال ہیں یا ناخن ہیں، تو وہ پاک ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کافر پورا کا پورا نجس ہوتا ہے، اس کے یہ سارے پارٹس بھی نجس ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کے جسم سے جو کوئی لیکوڈز نکلتے ہیں وہ بھی سب نجس شمار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 104، کافر کا تمام بدن، حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور جو رطوبتیں، لیکوڈز اس کے جسم سے نکلتے ہیں بھی نجس ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 105 نہیں ہے ہمارے سلیبس میں، مسئلہ نمبر 106۔ مسئلہ نمبر 106 میں جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، ایک ایسا انسان ہو جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں،
پہلی بات. دوسری بات، اس کے اوپر کوئی مسلمان ہونے کی نشانی بھی نہ ہو. اچھا، اس کی جو ایگزامپل ہو سکتی ہے، ایک آسان ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈی ملے. یہ سب سے آسان ایگزامپل ہے کہ ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی، ہمیں اب نہیں پتہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ اگر زندہ ہو تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ مسلمان ہیں، وہ بولے گا ہاں تو ہم مان جائیں گے یہ مسلمان ہے، بولے گا نہیں تو مان جائیں گے کہ کافر ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اس کی آسان ایگزامپل اگر ہم ایک بنانا چاہیں تو وہ ڈیڈ باڈی کی ہے. لیکن زندہ انسان کے بارے میں بھی اس کی ایگزامپل بن سکتی ہے، زندہ کے بارے میں بھی ایگزامپل بن سکتی ہے، لیکن اس ایگزامپل کو بنانا تھوڑا مشکل کام ہے. اس لیے میں آپ کو آسان ایگزامپل لے کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ آسان ایگزامپل کیا ہے. آسان ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ہمیں مل گئی. اب ہمیں نہیں پتہ یہ مسلمان کی ڈیڈ باڈی ہے یا یہ کافر کی ڈیڈ باڈی ہے. تو پہلی بات تو ہمیں نہیں پتہ. دوسری بات، اس پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان. نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی باڈی ملے اور اس نے ایک تعویذ پہنا ہو آیت الکرسی کا، تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نشانی بن جائے گی ایک قسم کی کہ یہ انسان مسلمان ہے. تو اس قسم کی کوئی نشانی بھی نہیں پائی جاتی. تو اگر تو یہ کافر ہوگا تو نجس ہوگا، اگر یہ مسلمان ہوگا تو پاک ہوگا. تو اس مسئلے میں حکم یہ بتا رہے ہیں کہ اس انسان کو ہمیں نہیں پتا کہ مسلمان ہے یا کافر، تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے، لیکن جو مسلمان ہونے کے دوسرے احکام ہیں وہ اس کے اوپر جاری نہیں کریں گے. مسلمان ہونے کے دوسرے احکام کیا ہوتے ہیں؟ مردہ کے حوالے سے مسلمان کے دوسرے احکام یہ ہیں کہ اس کو غسل میت دینا واجب ہے، اس کو کفن دینا واجب ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا واجب ہے. تو یہ والے احکام ہیں مسلمان کے مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے زندہ مسلمان کے کیا احکام ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر مسلمان مرد ہے تو اس کی مسلمان خاتون سے شادی ہو سکتی ہے، کافر مرد ہے تو اس کی مسلمان خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ جو ہمیں انسان ملا ہے، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں اس کے اوپر کوئی مسلمان ہونے کی نشانی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ زندہ ہے تو ہم اس کی شادی مسلمان خاتون سے نہیں کروا سکتے، لیکن ہم اسے پاک سمجھیں گے. اور اگر یہ مردہ ہے تو ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنا سکتے. تو اس مسئلے کو میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اس مسئلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا نہ پتہ ہو، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، نمبر 1. دوسری بات، اس پہ کوئی نشانی بھی نہ ہو کہ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان ہے، تو پاک اور نجس ہونے کے حوالے سے، کیونکہ مسلمان ہوگا تو پاک ہوگا، کافر ہوگا تو نجس ہوگا، پاک اور نجس ہونے کے حوالے سے ہم اس کو پاک سمجھیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مسلمانوں کے احکام ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے سے صرف مسلمانوں کے بارے میں جاری ہوتے ہیں، وہ والے احکام اس انسان پہ جاری نہیں کریں گے. ان احکام کی اگزامپل کیا ہے؟ زندہ مسلمانوں کے لیے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مسلمان عورت سے صرف مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں، کافر مرد شادی نہیں کر سکتا. تو یہ اگر ہمیں کوئی زندہ انسان مل گیا ہے جس کے بارے میں نہیں پتا مسلمان ہے یا کافر، اور اس پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے، تو ہم اس کی شادی کسی مسلمان عورت سے نہیں کروا سکتے. اور مرنے کے بعد ایسے کون سے احکام ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہوتے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کو ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا سکتے ہیں، کافر کو آ کے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنا سکتے. تو یہ انسان جو ہمیں ملا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا یہ مسلمان ہے یا کافر، اور اس کے اوپر کوئی نشانی بھی نہیں ہے، تو اسے ہم مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے. یہ مسئلہ نمبر 106 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نمبر 106. اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، پہلی بات ہمیں پتہ نہیں، ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نہیں پتہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. دوسری بات، اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو، اس پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے.
اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ زندہ کی اگزامپل تھوڑی مشکل ہے، لیکن زندہ کی ایک اگزامپل ہم کیا بنا سکتے ہیں کہ ایک بے ہوش انسان ملے، ہے زندہ لیکن بے ہوش ہے، تو اب ہم اسے نجس سمجھیں گے یا پاک سمجھیں گے؟ اس پہ کوئی نہ پتہ ہے ہمیں مسلمان ہے یا نہیں، نہ اس پہ کوئی علامت ہے، تو کہہ رہے ہیں حکم کیا ہے، تو وہ پاک سمجھا جائے گا، ہم اسے پاک سمجھیں گے، یہ نجس اور پاک ہونے کے حوالے سے۔ لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا، احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی جو اسلام کے دوسرے حکم ہیں وہ اس پر اپلائی نہیں ہوں گے۔ دوسرے کیا حکم ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو صرف مسلمانوں پر اپلائی ہوتے ہیں اور غیر مسلم کافروں پر اپلائی نہیں ہوتے؟ اگزامپل دے رہے ہیں، مثلا نہ ہی وہ مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے، ایک حکم جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورت سے شادی کر سکتے، لیکن کافر مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بندہ جو ہمیں ملا ہے جس کے بارے میں نہیں پتا مسلمان ہے یا کافر اور اس پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم سمجھیں گے تو پاک، لیکن اس کی کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کروائی جا سکتی۔ اور ایک اور ایگزامپل، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مر جائے تو جو مسلمانوں کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، کافر کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفنایا جا سکتا۔ تو یہ بندہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا مسلمان ہے یا کافر، اور اس پر کوئی علامت کوئی نشانی بھی نہیں ہے مسلمان ہونے کی، اگر مر جاتا ہے تو ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنا سکتے۔ یہ مسئلہ نمبر 106۔ اور اس کے بعد کافر کے چیپٹر میں جو آخری مسئلہ ہمارے پاس ہے، مسئلہ نمبر 107، اس میں بتایا رہا ہے، اس میں ہم نے پیچھے 4 کیٹیگریز پڑھی تھیں لوگوں کی، جو 4 قسم کے لوگ نجس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا خارجی اور ناسبی۔ خارجی اور ناسبی میں ہم نے کہا تھا کہ خارجی اور ناسبی کی کامن بات کیا ہے؟ کامن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے دشمنی اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا نفرت کے اظہار کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ سب سے آسان یہ کہ ابن ملجم آیا، وہ امام علی سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے امام علی کو شہید کر دیا، تو نفرت کے اظہار کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ نفرت کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 107 میں ایک اور کیٹیگری بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو لوگ انسانوں کی کیٹیگری نجس ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لوگ جو 12 اماموں میں سے کسی بھی ایک کو دشمنی کی بنیاد پر گالی بکے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی انسان 12 اماموں میں سے کسی بھی ایک کو دشمنی کی وجہ سے گالی بکتا ہے، دشمنی کی وجہ سے، ایک تو وہ دشمنی رکھتا ہے مولا سے، اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ مولا کسی بھی امام کو نعوذ باللہ گالی بکتا ہے، تو یہ انسان بھی نجس شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 107 آسان سا مسئلہ ہے، میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں۔ جو شخص خانوادہ رسالت کے 12 اماموں میں سے، خانوادہ رسالت کے 12 اماموں میں سے یعنی رسول خدا کی جو جانشین 12 امام ہیں، ان کے اہل بیت میں سے جو 12 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی، بے شک وہ باقی اماموں کو مانتا ہو، مثال کے طور پہ وہ شروع کے 6 اماموں کو مانتا ہے اور نعوذ باللہ 7ویں امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور انہیں گالی بکتا ہے دشمنی رکھنے کی وجہ سے، یا وہ 11 امام تک کو مانتا ہے اور 12ویں امام سے دشمنی رکھتے ہیں اور نعوذ باللہ انہیں گالی بکتے تھے، کسی بھی ایک کو بھی، جو شخص 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر کیا کرے، اگر دشمنی دل میں چھپائے ہوئے تو یہ حکم نہیں ہے اس کا، لیکن وہ دشمنی کی بنا پر گالی دے تو وہ نجس ہے۔ جب اس کی دل کی دشمنی اس کو وہ شو ایسے کرے کہ وہ اس گالی دے امام کو، تو یہ انسان نجس شمار ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر 107 کمپلیٹ ہو گیا، اور جو کافر کا ٹاپک تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔